اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری باب کتاب اللباس، حدیث نمبر 5798، اردو ترجمہ۔ جس نے سفر میں تنگ آستینوں کا جبہ پہنا۔ ہم سے قیس بن حفص نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے عبد الواحد نے بیان کیا، کہا ہم سے اعمش نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے ابو زحا نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے مسروق نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے باہر تشریف لے گئے، پھر واپس آئے تو میں پانی لے کر حاضر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، آپ شامی جبہ پہنے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا اور اپنا چہرہ دھویا، پھر آپ اپنی آستینیں چڑھانے لگے، لیکن وہ تنگ تھیں، اس لیے آپ نے اپنے ہاتھ جبے کے نیچے سے نکالے اور انہیں دھویا اور سر پر اور موزوں پر مسح کیا۔ حدیث نمبر 5799، اردو ترجمہ۔ لڑائی میں اون کا جبہ پہننا۔ ہم سے ابو نعیم نے بیان کیا، کہا ہم سے زکریا نے بیان کیا، ان سے عامر نے، ان سے عروہ بن مغیرہ نے، اور ان سے ان کے والد حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں ایک رات سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا تمہارے پاس پانی ہے؟ میں نے عرض کیا کہ جی ہاں۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری سے اترے اور چلتے رہے یہاں تک کہ رات کی تاریکی میں آپ چھپ گئے، پھر واپس تشریف لائے تو میں نے برتن کا پانی آپ کو استعمال کرایا۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ دھویا، ہاتھ دھوئے، آپ اون کا جبہ پہنے ہوئے تھے جس کی آستین چڑھانی آپ کے لیے دشوار تھی، چنانچہ آپ نے اپنے ہاتھ جبے کے نیچے سے نکالے اور بازوؤں کو کونیوں تک دھویا، پھر سر پر مسح کیا، پھر میں بڑھا کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم کے موزے اتار دوں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رہنے دو، میں نے طہارت کے بعد انہیں پہنا تھا، چنانچہ آپ نے ان پر مسح کیا۔ حدیث نمبر 5800، اردو ترجمہ۔ قبہ اور ریشمی فروج کے بیان میں۔ فروج بھی قبہ ہی کو کہتے ہیں، بعضوں نے کہا کہ فروج اس قبہ کو کہتے ہیں جس میں پیچھے چاک ہوتا ہے۔ ہم سے قنیبہ بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا، ان سے ابن ابی ملیکہ نے، اور ان سے حضرت مسعور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند قبائیں تقسیم کیں اور حضرت مخرمہ رضی اللہ عنہ کو کچھ نہیں دیا، تو حضرت مخرمہ رضی اللہ عنہ نے کہا بیٹے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو، چنانچہ میں اپنے والد کو ساتھ لے کر چلا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ اندر جاؤ اور آن صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا ذکر کرو۔ میں نے آن صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت مخرمہ رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا تو آپ باہر تشریف لائے۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم انہیں قباؤں میں سے ایک قبہ لیے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میں نے تمہارے لیے رکھ چھوڑی تھی۔ مسعور نے بیان کیا کہ مخرمہ رضی اللہ عنہ نے آن صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا تو آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مخرمہ خوش ہو گیا۔ حدیث نمبر 5801، اردو ترجمہ۔ ہم سے قنیبہ بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا، ان سے یزید بن ابی حبیب نے، ان سے ابو الخیر نے، اور ان سے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ریشم کی فروج یعنی قبہ ہدیے میں دی گئی، آن صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پہنا۔ ریشم مردوں کے لیے حرمت کے حکم سے پہلے اور اسی کو پہنے ہوئے نماز پڑھی، پھر آپ نے اسے بڑی تیزی سے اتار ڈالا جیسے آپ اس سے ناگواری محسوس کرتے ہوں، پھر فرمایا کہ یہ متقیوں کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اس روایت کی مطابقت عبداللہ بن یوسف نے کی، ان سے لیث نے اور غیر عبداللہ بن یوسف نے کہا کہ فروج حریر۔ حدیث نمبر 5802، اردو ترجمہ۔ برانس یعنی ٹوپی پہننا۔
اور کہا مجھ سے مسدد نے اور کہا ہم سے معتمر نے کہ میں نے اپنے باپ سے سنا کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ پر ریشمی زرد ٹوپی کو دیکھا۔ ہم سے اسماعیل نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے امام مالک نے بیان کیا، ان سے نافع نے بیان کیا، ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محرم کس طرح کا کپڑا پہنے؟ آن رسول اللہ نے فرمایا، محرم کے لیے کہ قمیض نہ پہنو، نہ عمامے، نہ پاجامے سے، نہ بزنس اور نہ موزے۔ البتہ اگر کسی کو چپل نہ ملے تو وہ چمڑے کے موزوں کے ٹخنے سے نیچے تک کاٹ کر انہیں پہن سکتا ہے، اور نہ کوئی ایسا کپڑا پہنو جس میں زعفران یا ورس لگایا گیا ہو۔ حدیث نمبر 5804 اردو ترجمہ۔ پاجامہ پہننے کے بارے میں ہم سے ابو نعیم نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان ثوری نے بیان کیا، ان سے عروہ نے، ان سے عمرو نے، اور ان سے جابر بن زید نے، اور ان سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے بارے میں فرمایا، جسے تہمند نہ ملے وہ پاجامہ پہنے، اور جسے چپل نہ ملے وہ موزے پہنے۔ حدیث نمبر 5805 اردو ترجمہ۔ ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے جویریہ نے بیان کیا، ان سے نافع نے، اور ان سے حضرت عبداللہ نے بیان کیا کہ ایک صاحب نے کھڑے ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، احرام باندھنے کے بعد ہمیں کس چیز کے پہننے کا حکم ہے؟ فرمایا کہ قمیض نہ پہنو، نہ پاجامے، نہ عمامے، نہ برنس اور نہ موزے پہنو۔ البتہ اگر کسی کے پاس چپل نہ ہو تو وہ چمڑے کے ایسے موزے پہنے جو ٹخنوں سے نیچے ہوں، اور کوئی ایسا کپڑا نہ پہنو جس میں زعفران اور ورس لگا ہوا ہو۔ حدیث نمبر 5806 اردو ترجمہ۔ عمامے کے بیان میں ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے سفیان ثوری نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے زہری سے سنا، انہوں نے کہا کہ مجھے سالم نے خبر دی، انہیں ان کے والد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محرم قمیض نہ پہنے، نہ عمامہ پہنے، نہ پاجامہ، نہ برنس، اور نہ کوئی ایسا کپڑا پہنے جس میں زعفران اور ورس لگا ہو، اور نہ موزے پہنے۔ البتہ اگر کسی کو چپل نہ ملے تو موزوں کو ٹخنوں کے نیچے تک کاٹ دے پھر پہنے۔ حدیث نمبر 5807 اردو ترجمہ۔ سر پر کپڑا ڈال کر سر چھپانا۔ اور ابن عباس نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے اور سر مبارک پر ایک سیاہ پٹی لگا ہوا عمامہ تھا، اور انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر پر چادر کا کونا لپیٹ لیا تھا۔ ہم سے ابراہیم بن موسیٰ نے بیان کیا، کہا ہم کو حشام بن عروہ نے خبر دی، انہیں معمر نے، انہیں زہری نے، انہیں عروہ نے، اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ بہت سے مسلمان حبشہ ہجرت کر کے چلے گئے، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی ہجرت کی تیاریاں کرنے لگے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی ٹھہر جاؤ، کیونکہ مجھے بھی امید ہے کہ مجھے ہجرت کی اجازت دی جائے گی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، کیا آپ کو بھی امید ہے کہ میرا باپ آپ پر قربان؟ آنس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، چنانچہ وہ آنس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کے خیال سے رک گئے، اور اپنی 2 اونٹنیوں کو ببول کے پتے کھلا کر 4 مہینے تک انہیں خوب تیار کرتے رہے۔ عروہ نے بیان کیا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، ہم ایک دن دوپہر کے وقت اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص نے ابو بکر سے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر ڈھکے ہوئے تشریف لا رہے ہیں۔ اس وقت عموماً آنس صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں تشریف نہیں لاتے تھے۔ ابو بکر نے کہا، میرے ماں باپ آنس صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہو، آنس صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وقت کسی وجہ ہی سے تشریف لا سکتے ہیں۔ آنس صلی اللہ علیہ وسلم نے مکان پر پہنچ کر اجازت چاہی، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انہیں اجازت دی۔ آنس صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے، اور اندر داخل ہوتے ہی ابو بکر رضی اللہ عنہ سے فرمایا
کہ جو لوگ تمہارے پاس اس وقت ہیں انہیں اٹھا دو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کی میرا باپ آپ پر قربان ہو یا رسول اللہ، سب آپ ہی کے گھر ہی کے افراد ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ہجرت کی اجازت مل گئی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کی پھر یا رسول اللہ مجھے رفاقت کا شرف حاصل رہے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں۔ عرض کی یا رسول اللہ میرے باپ آپ پر قربان ہو، ان 2 اونٹنیوں میں سے ایک آپ لے لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن قیمت سے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ پھر ہم نے بہت جلدی سامان سفر تیار کیا اور سفر کا ناشتہ ایک تھیلے میں رکھا۔ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا نے اپنے پٹکے کے ایک ٹکڑے سے تھیلے کے منہ کو باندھا، اسی وجہ سے انہیں ذات النطاق یعنی ٹپکے والی کہنے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سور نامی پہاڑ کی ایک غار میں جا کر چھپ گئے اور 3 دن تک اسی میں ٹھہرے رہے۔ عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ عنہ رات کو آپ حضرات کے پاس ہی گزارتے تھے اور دونوں جوان ذہین اور سمجھدار تھے۔ صبح تڑکے میں وہاں سے چل دیتے تھے اور صبح ہوتے ہوتے مکے کے قریش میں پہنچ جاتے تھے، جیسے رات میں مکے ہی میں رہے ہوں۔ مکہ مکرمہ میں جو بات بھی ان حضرات کے خلاف ہوتی اسے محفوظ رکھتے اور جو ہی رات کا اندھیرا چھا جاتا غار سور میں ان حضرات کے پاس پہنچ کر تمام تفصیلات کی اطلاع دیتے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے مولا عامر بن فہیر رضی اللہ عنہ دودھ دینے والی بکریاں چراتے تھے اور جب رات کا ایک حصہ گزر جاتا تو ان بکریوں کو غار سور کی طرف ہانک لاتے تھے۔ آپ حضرات بکریوں کے دودھ پر رات گزارتے اور صبح کی پو پھٹتے ہی عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ وہاں سے روانہ ہو جاتے۔ ان 3 راتوں میں انہوں نے ہر رات ایسا ہی کیا۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب اللباس کی حدیث نمبر 5798 سے 5807 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔